اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو گھر میں پریکٹس کیا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سیکھا تھا کہ حرف کی پہچان بتائی تھی کہ کس طرح سے ہر حرف دو قسم کے آتے ہیں، دو شکل میں آتے ہیں، جیسے الف کی شکل، رو کی شکل، دال کی شکل۔ یہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ تنوین کہتے کسے؟ تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون کو چھپانا، یعنی نون پڑھا جائے گا بٹ اسے چھپا لیا جائے گا، یعنی نون کی ساؤنڈ جو ہوگا وہ ہمیں ظاہر نہیں کرنا ہے، اسے اپنے اندر چھپانا ہے، سامنے والے کو معلوم پڑے کہ نون پڑھ رہے مگر وہ دکھائی نہیں دے گا، اسے کہتے ہیں تنوین۔ اور جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ تنوین کو بہت آسانی سے پہچاننا یہ ہے کہ بچوں کو بتانا ہے، جیسے ہم نے ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، اب ہر حرف کے اوپر، ہر لفظ کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائے گا، اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ تنوین کا قانون ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کے درس کو پڑھتے ہیں، کہ آج کے سبق کو پڑھیں گے کہ آج کا ہمارا سبق کیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے، جیسے دیکھا آپ نے کہ یہاں پہ دال نون زبر دن، اسی کے ساتھ اب دن یہاں پہ دیا ہے اور اس کے بعد پھر دال دیا ہے، اب دو زبر دے دیا ہے، تو ہم اسے کس طرح سے ادا کریں گے؟ دال دو زبر دن، یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ دال نون زبر دن۔ اب یہاں پہ دال دو زبر دن، جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ نون نہیں ہے مگر دو زبر آ گیا ہے تو نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے، یعنی نون کا پروناؤنس ہو رہا ہے، دال دو زبر دن۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو دوسرا لفظ ہے دال نون زیر دن، پھر اگلا جو حرف ہے دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو زیر دن۔ یہاں پہ نون ظاہر ہو رہا ہے یعنی دکھائی دے رہا ہے، اور دوسرے میں دو زیر آ گیا ہے، وہاں پہ کوئی نون نہیں ہے مگر نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے کیونکہ دو زیر ہے وہاں پہ۔ پھر اگلا جو ہمارا لفظ ہے دال نون پیش دن، ہمارا جو اگلا حرف ہے دال دو پیش دن۔ دیکھا آپ نے کہ پیش بھی یہاں پہ دو ہو گیا، ایک اس طرح سے دے دیا، ایک اس طرح سے دے دیا، تاکہ بچے بہت آسانی سے پڑھ سکے کہ دو پیش آئے، تو جہاں بھی دو پیش آئے گا وہاں پہ نون کا ساؤنڈ آئے گا، دال دو پیش دن۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو اگلا حرف ہے تا نون زبر تن، جو ہمارا اگلا حرف ہے تا دو زبر تن۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے تا نون زیر تن، تا دو زیر تن۔ جو ہمارا اگلا حرف ہے تا نون پیش تن، تا دو پیش تن۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون سائلنٹ آ جائے، نون پہ اگر جزم کی سائن آ جاتی ہے تو نون کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے، اسے گننا بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے؟ دن 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 تن تن تن، یعنی اس کا ساؤنڈ ناک سے ادائیگی ہوگی، اس کی ساؤنڈ جو ہوگا وہ ناک سے ادائیگی، اسے گننا کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے لفظ کی طرف بڑھتے، دال دو پیش دن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دن دن دن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تا دو زبر تن، تن تن تن۔ قوف دو زبر قن، قوف دو زیر کن، قوف دو پیش کن، کن کن کن۔ رو دو پیش رن، رو دو زبر رن، رو دو زیر رن، رن رن رن۔ دال دو زیر دن، زال دو پیش زن، زن زن۔ با دو پیش بن، با دو زیر بن، بن بن۔ میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من۔ لام دو پیش لن، لام دو زیر لن، لن لن۔ فا دو پیش فن، یا دو پیش یون، ہا دو زیر ہن،
نون دو زیر نن، عین دو پیش ان. یعنی آپ نے دیکھا کہ تنوین کو میں نے کھینچ کے تھوڑا ادائیگی سے اسے پڑھا ہے، گننے کے ساتھ پڑھا ہے. تو ہمیں ایسے ہی پڑھنا، یہ نہیں کہ دن 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 اتنی اسپیڈ میں نہیں لے کے جانا ہے، اسے تھوڑا سا کھینچے. ابھی ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ تنوین کے قانون کیا ہے اور اس کی ادائیگی کیا ہے، تو ہمیں زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی جب ہم اپنے قرآن پہ اسے لے کر آئیں گے، اور بہت آسانی سے وہ آیتوں کو ادا کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے. جو بھی پریکٹس کرنی ہے اس یرسن القرآن میں کرنی ہے، بلکہ بڑے قرآن میں ہمیں آنے کے بعد ہمیں زیادہ قانون نہیں سکھانا ہے اور نہ ہی زیادہ بتانا ہے، کیونکہ بچے خود آٹومیٹک اسے اچھے سے ادائیگی کر سکیں گے. بس اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے لفظ کی طرف کہ ہمارا اگلا لفظ کیا ہے. ابھی تو ہم نے حرف کو دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے حرف کی ادائیگی کیا. اب ہم پورے لفظ کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اگر لفظ آ جاتا ہے تو اسے کیسے پڑھا جاتا ہے. جس طرح سے عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، آ دن. یہاں پہ الف مدی کا قانون ہے، الف مدی آیا اور یہاں پہ تنوین کا قانون ہے. آ دن، غین زیر گی، شین الف زبر شا، گیشا، واو زبر وا، گیشا وا. تا دو پیش تن، گیشا و تن. اکثر ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے، ہم الف مدی جہاں رہتی ہے وہاں بھی کھینچتے ہیں اور جہاں نہیں رہتی ہے وہاں پہ بھی پڑھتے ہیں. جس طرح سے لوگ اکثر ایسا پڑھتے گیشا و تن، تو یہ رونگ ہو جائے گا کیونکہ واو پہ زبر ہے، فتح کا قانون ہے، الف مدی نہیں ہے، تو و تن آئے گا. گیشا و تن. جیم ہاں زبر جہ، رو زبر را، جہ رو. تا دو زبر تن، جہ رو تن. عین میم پیش یا دو پیش یون، یون. رو زبر رو، حمزہ واو پیش او، او. فا دو پیش فن، رؤوفن. یہاں پہ واو مدی کا قانون آیا اور تنوین کا، رؤوفن. کیف زبر کا، لام میم زبر لم، کلم. ہا دو زر ہن، کلم ہن. سین واو زبر سو، حمزہ دو زر ان، سو ان. با الف زبر با، سین زیر سی، باسی. تو دو پیش تن، باسی تن. عین زبر آ، لام یا زر لی، علی. میم دو پیش من، علیمن. لام پہ یا مدی کا قانون آیا، علیمن. با حمزہ زیر بی، رو دو پیش رن، بی رن. جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا آپ کو، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر حمزہ کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے جزم میں تو اسے تھوڑا پریشر دے کے پڑھیں گے، یعنی جھٹکا دیں گے، بی رن. شین زیر شی، قوف الف زبر کا، شیکا. قوف دو زیر کن، شیکو کن. سین زبر سا، میم یا زر می، سمی. عین دو پیش ان، سمی ان. قوف زبر کو، رو یا زر ری، قوری. با دو پیش بن، قریبن. فا زوا زبر فز، لام دو زر لن، فضلن. شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، شاہا. دال زبر دا، شہادہ. تا دو زبر تن، شہادتن. شین حمزہ زبر شا، نون دو زر نن، شأنن، شأنن. جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ الف نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ الف کے اوپر جزم آ گیا تو وہ حمزہ ہو گیا. شین حمزہ زبر شا، نون دو زر نن، شأنن. فا الف زبر فا، کیف زر کی، فا کی. ہا زبر ہا، فا کی ہا. تا دو زر تن، فا کی ہتن. با عین زبر با، دو زر زن، بعزن. قوف زبر کو، عین یا زر ای، قوئی.
دال دو پیش دن قعید نون پیش نو سین پیش سو نسو کیف دو زیر کن نسو کن با زیر بی تا الف زبر تا بیتا با زیر بی بیتا بی عین دو زیر ان بیتا بی ان. جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ ہم نے کس طرح سے ہر حرف کو سلو تنوین کے ساتھ ادا کیا. اسی کے ساتھ آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ گھر پہ بیٹھ کے تنوین کی پریکٹس کرنا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے سے اپنے بچوں کو تنوین کا قانون سکھائیں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو یہ بتائے گی کہ کس طرح اللہ ہمیں ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے لیے کتنا کچھ نوازتا ہے, ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کہانی اپنے کمپینینز کو, اپنے صحابہ کو سنائی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک بار ایک شخص ایک ڈیزرٹ سے گزر رہا تھا. کیونکہ گرمی کافی تھی, وہ جو شخص تھا وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا, کافی زیادہ پیاسا تھا. اور ہم تمام جانتے کہ بیابان میں کتنی گرمی ہوتی ہے. تو وہ شخص پانی کی تلاش میں تھا, وہ یہاں وہاں بھٹک رہا تھا. پھر بہت دور اسے ایک کنواں دکھائی دیا. وہ جلدی اس کنویں کے پاس پہنچا, ایک رسی کے ذریعے کنویں میں گیا اور اس نے اپنے آپ کو سیراب کر لیا. جب وہ اپنے آپ کو پوری طرح سیراب کر چکا تو اسے ایک الگ ہی طرح کی خوشی اور ٹھنڈک محسوس ہوئی. اب جب وہ کنویں سے باہر آیا اور وہ کنویں کے قریب کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھا تو اسے دیکھا کہ کچھ دوری پر ایک جانور ہے اور وہ کافی زیادہ پیاسا ہے. اتنا پیاسا ہے کہ وہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑ رہا ہے اور مانو بس کچھ ہی وقت میں وہ جو جانور ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. پیاس کی شدت وہ برداشت نہیں کر پائے گا. پھر اس نے سوچا کہ میں نے تو اپنے آپ کو سیراب کر لیا, لیکن یہ جو جانور ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, کیوں نہ میں کچھ پانی اسے بھی دے دوں اور اس کی جان بچا لوں. لیکن اس کے پاس کوئی برتن تو نہیں تھا. پھر اس نے سوچا, کافی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس جانور کو سیراب کر سکتا ہے. وہ پھر سے کنویں میں گیا, اس نے کچھ پانی لیا اور آ کر اس نے اس جانور کو دیا. جب وہ جانور پانی پینے لگا تو اس جانور میں مانو پھر سے جان لوٹنے لگی. وہ جانور کافی زیادہ خوش ہو گیا اور اس کی اس ایکٹ کے لیے, اس نیکی کے لیے پروردگار عالم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہانی سنا چکے تو ایک صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا صرف جانور کو پانی پلانا ہی ثواب ہے یا پھر ہم کچھ اور کریں تو اس کا بھی ثواب ہے. جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کی بھی مدد کریں یا کوئی بھی طرح کی نیکی کریں, کسی کی مشکل کو حل کریں, تو ہر وہ چھوٹی چیز اللہ کے نزدیک کافی زیادہ پیاری ہے اور پروردگار عالم آپ کو اس نیکی کے لیے ضرور نوازے گا. تو بچوں ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی ضرورت کے بارے میں سوچیں تو ہمیں دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خاص کر جب ہم بات کریں جانوروں کی, پرندوں کی, تو جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ پیاسے ہوتے ہیں. ان کے پاس ہماری طرح کولرز نہیں ہوتے, فریج نہیں ہوتا, لیکن ہمارے پاس تو کافی زیادہ چیزیں ہیں. ہم اپنے گھر میں سے پانی بھر کر باہر ان کے لیے رکھ سکتے ہیں, انہیں سیراب کر سکتے ہیں. جب ہمارے گھر میں میڈز آتی ہیں, دھوپ میں سے آتی ہیں, تو ہم انہیں پانی دے سکتے ہیں. اپنے واچ مین کو جا کے ٹھنڈا پانی دے سکتے ہیں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو اللہ کو کافی زیادہ پسند ہے اور ہمیں زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. پانی پلانے میں بھلا کیا زیادہ وقت لگتا ہے؟ یا جب ہماری ممی مارکیٹ سے لوٹ کر آئیں تو ہم انہیں بھی ایک گلاس پانی دے سکتے ہیں نا. اور صرف پانی ہی کیوں, ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں تعلیم سے نوازا ہے اور کوئی ہم سے چھوٹی کلاس میں ہے تو ہم اسے پڑھا سکتے ہیں.
یہ ساری چیزیں اللہ کو کافی زیادہ پسند آتی ہے. تو آپ یہ سب پریکٹس کریں گے؟ میں کوشش کروں گی. کیا آپ کریں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم میرے ننھے ناظرین. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی جنگ بدر کے بارے میں، جو کہ دین اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس میں مسلمان ایک چھوٹی فوج ہونے کے باوجود، جو ویل اکوپڈ ویل آرمڈ بھی نہیں تھی، پھر بھی جیت گئے تھے وہ لوگ. اس بات کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین بہت زیادہ انتظار میں تھے، کیونکہ انہیں یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی کہ وہ لوگ کیسے ہار گئے. اور ان لوگوں کے اندر جو غصہ تھا اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دشمنی تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی. اور ان لوگوں نے سوچا کہ اب کسی طرح ان کو اس جیت کا منہ توڑ جواب دینا ہے اور انہیں اپنی اس ہار کا بدلہ لینا تھا. تو ایک روز ان لوگوں نے مدینے پر 3000 کے لشکر کے ساتھ اٹیک کر دیا. یہ جو ہوا تھا یہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بس 1 مہینے کے بعد ہی یہ جنگ ہوئی تھی، جہاں مسلمانوں میں 1000 لوگ تھے اور مشرکین میں 3000 لوگ تھے. اور جیسے کہ میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا، امام علی علیہ السلام اس کے علم بردار تھے. آپ جانتے ہیں بچوں کہ یہ جو جنگ ہے اس کا نام ہے جنگ احد. یہ مدینہ کے بہت ہی نزدیک ایک پہاڑی ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی. اور یہ جنگ تقریباً پھر سے مسلمان جیت گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کی مال غنیمت کی لالچ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی برخلافی کرنے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا اور یہ لوگ بہت بری طرح ہار گئے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ پھر سے پلٹ آئے ہیں، جو دشمن جو بھاگ گئے تھے وہ پھر پلٹ آئے ہیں اٹیک کرنے کے لیے. آپ دیکھیں گے اگر آپ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جانا ہوتا ہے سعودی اور آپ یہ دیکھتے ہیں جو جنگ احد کی پہاڑی آج بھی موجود ہے جہاں پر ان کو کہا گیا تھا، رسول اللہ نے خاص کر کہا تھا تم لوگوں کو یہیں رکنا ہے، وہ وہاں سے ہٹ گئے. بہت لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور انہیں یہ دکھایا بھی جاتا ہے. انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے، آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں. خیر، وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور اب مال غنیمت بڑھ جائے گا تو ہمیں نہیں ملے گا، ہم تو یہاں پہرا دے رہے ہیں. تو یہ لوگ واپس پلٹ آئے اور پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ پہرا ہٹ گیا ہے، مشرکین بھی واپس اٹیک کرنے کے لیے آ گئے. اور جب اس طرح سے کھلبلی مچ گئی جنگ میں، کیونکہ وہ بھاگ چکے تھے جو دشمن تھے، وہ پلٹ آنا آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایک بہت ہی زیادہ یہ ہلچل کا ماحول ہوتا ہے. ایسے میں کیا ہوا، جب ان لوگوں نے دیکھا جو رسول خدا کے ساتھ لوگ تھے کہ یہ جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ پلٹ رہا ہے اور یہ لوگ جنگ ہار رہے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر ان کے ہی جو لوگ تھے وہ بھاگ گئے اور انہوں نے فرار اختیار کیا. اور رسول خدا کے ساتھ بچے امام علی علیہ السلام، جناب حمزہ اور مصیب. لیکن اس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح زخمی ہو گئے، ان کا چہرہ زخمی ہو گیا. امام علی علیہ السلام بری طرح زخمی ہو گئے اور جو جناب حمزہ علیہ السلام تھے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ شہادت پا گئے. اور رسول خدا کو اس بات کا بہت افسوس ہوا اور بہت زیادہ وہ اس چیز کو لے کر غمگین رہتے کہ ان کے چچا اس جنگ میں شہید ہو گئے. خیر، تو یہ جنگ مسلمان ہار گئے اور ان لوگوں کو ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس جنگ کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی بچوں کہ امام علی علیہ السلام جب یہ جنگ لڑ رہے تھے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور تبھی ہی ان کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو دی تھی. آپ جانتے ہیں ذوالفقار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذوالفقار کا مطلب ہوتا ہے شگافت کرنے والا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ذوالفقار تھی یہ حق اور باطل کا شگافت کرتی تھی. تو اسی طرح جو یہ ذوالفقار تھی مولا علی علیہ السلام کو ملی، اس پر پہلے سے لکھا ہوا تھا، انگریوڈ کیا ہوا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی نہ ہی کوئی علی جیسا ہے اور نہ ہی کوئی تلوار ذوالفقار جیسی ہے. اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ساری جنگیں اسی تلوار سے لڑی. اور آج بھی یہ جو ذوالفقار ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ وہ ظہور جب کریں گے وہ اسی تلوار کو لے کر آئیں گے. بچوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جنگوں میں اسی طرح الجھائے رکھا گیا، تو جو ان کا مشن تھا دین اسلام کی تبلیغ کا وہ بہت ہی زیادہ سلو ہو گیا. یعنی وہ جو بہت سارے کام کر سکتے تھے لیکن ان جنگوں میں الجھنے کی وجہ سے ان کا مشن سلو کر دیا گیا. لیکن پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہو سکا دین اسلام کا میسج پروموٹ کیا اور ہم تک پہنچایا.
اور جیسا کہ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈوزز میں بتانا چاہتی ہوں دین اسلام کی ہسٹری، تو اسی لیے میں آج اپنے ہسٹری کا یہ سیگمنٹ یہیں روکتی ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ اور کون سی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ہمارے دین اسلام کی ہسٹری میں. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ لیل کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ لیل قرآن کا 92 نمبر کا سورہ ہے جو آپ کو 30ویں پارے میں ملے گا، اور یہ ایک مکی سورہ ہے. کیونکہ یہ سورہ میں 21 آیتیں ہیں تو ہم اس سورہ کو ٹوٹل 3 ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. تو آئیے سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے. آیت نمبر 2 والنہار اذا تجلی. یہ آیت فرماتی ہے کہ اور دن کی کہ جب وہ روشن ہو جائے. آیت نمبر 3 وما خلق الذکر والانثی. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور قسم کھاتا ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا ہے نر اور مادہ کو، یعنی میل اور فیمیل کو. آیت نمبر 4 ان سعیکم لشتی. یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہاری کوشش طرح طرح کی ہے. آیت نمبر 5 فاما من اعطی واتقی. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تو جس نے اللہ کے راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری کی. یعنی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے راہ میں پیسے یا اپنا مال یا جو بھی وہ کماتا ہے اسے خرچ کیا اور پرہیزگاری کی. یعنی اس آیت کے تھرو اللہ ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے پیسے کو صرف اپنے پہ خرچ نہیں کرنا ہے، اور ہمیشہ پورا پیسہ صرف ہمارے لیے نہیں ہوتا. اگر ہمارے پاس پیسے ہے یا کچھ مال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو ہیلپ کریں اور پرہیزگار رہے. آیت نمبر 6 وصدق بالحسنی. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ کی بات کو تصدیق کی، یعنی اللہ کی بات کو سچ جانا. تو اس آیت میں اللہ کس بات کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ ہمیں اپنے پیسے کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا، اس کا ثواب دے گا. تو جو شخص اللہ کی اس بات کو مانتا ہے اور اللہ کے وعدے کو قبول کرتا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ ہوگا، تو اللہ اس آیت میں اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے. آیت نمبر 7 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو اس کو ہم آسان طریقوں سے توفیق دیں گے. یعنی جس شخص نے اللہ کے وعدے کو مانا تو اللہ اسے آسان طریقوں سے توفیق عطا کرے گا. تو اس سورہ کی فرسٹ 7 آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ ہمیں اللہ کے راہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کرنا چاہیے. سیکنڈ کہ اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ اس کی جزا اور ثواب ہمیں ضرور دے گا. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے فرسٹ 7 آیتوں کو ڈسکس کر لیا ہے. باقی کی آیتوں کو ہم آنے والے 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئز کے کویشچن میں ہمارے لیے کون سے کویشچنز ہیں. تو پیارے بچوں، آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے کوئز میں پوچھے گئے سوالات سے. ہمارا سب سے پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے، جناب ام البنین کا کیا نام ہے؟ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا کیا نام ہے؟ ام البنین کے کیا معنی ہیں؟ ام البنین کے کیا معنی ہیں؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے کتنے بیٹے تھے؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے کتنے بیٹے تھے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جوابوں کو جانتے ہیں تو ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. آپ ہمیں آنسرز واٹس ایپ کر سکتے ہیں. جوابوں کے ساتھ ساتھ آپ کا نام، آپ کا کمپلیٹ ایڈریس آپ کے پن کوڈ کے ساتھ اور آپ کا ٹیلی فون نمبر ہمیں ضرور بھیجیں. یاد رکھیں اگر آپ کا ایڈریس کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم آپ تک آپ کے گفٹس نہیں پہنچا پائیں گے. تو آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جوابات سے. ماہ رجب اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رجب اسلامک کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے. رجب کے کیا معنی ہیں؟ رجب کے معنی ہیں صاف پانی کی نہر. 13 رجب کو کس امام کی ولادت واقع ہوئی؟ 13 رجب کو امام علی علیہ السلام کی، ہمارے پہلے امام کی ولادت واقع ہوئی. آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے ونرز سے.
خدیجہ مرزا ممبئی، چارنیا علی اصغر محمد گجرات مہوا، مسکان زینب حیدرآباد سے۔ ویورز، پروگرام سنڈے مدرسہ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔